قوم لوط جنہوں نے سب سے پہلے دنیا میں ہم جنس پرستی شروع کی۔ قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا؟ اس عورت نے ایسا کیا کیا جس سے قوم لوط کی عورتیں بھی ایک نئے گناہ کی طرف مائل ہو گئیں؟ لاقیس کون تھی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا؟ شیطان اللہ کا نافرمان اور نسل آدم کا بڑا دشمن ہے جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرتا رہتا ہے اور انہیں ورغلاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں بلکہ اس کی ایک پوری نسل ہے اور اس کی بے شمار اولادیں ہیں۔ قرآن و حدیث میں شیاطین کا ذکر ہے جو شیطان کے چیلے اور اس کے معاون مددگار ہوتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں جن میں والہاں جو عبادت میں انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، مستور لوگوں میں افواہیں پھیلاتا ہے اور وہاں سے گھر والوں میں لڑائی کرواتا ہے، اور مرٹ جو کہ گانے بجانے کے گناہوں کو پھیلاتا ہے۔ اس طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں جو مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ شیاطین کی کئی اولادوں میں سے ایک کا نام لاقیس ہے۔ لاقیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے جسے ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی پر مقرر کرتے ہوئے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط دراصل ایک نہایت ہی طاقتور اور مالدار قوم تھی جو اردن کے علاقے میں آباد تھی۔ یہاں سرسبز و شاداب وادیاں تھیں جس میں سدوم اور عمورہ نام کے دو علاقے آباد تھے۔ ابلیس نے اہل سدوم کو اس طرح گمراہ کیا کہ شیطان ایک دن انسان کی صورت میں سدوم کے لوگوں کے پاس آیا۔ اس نے ان لوگوں کو آپس میں مردوں کو شہوت کرنا سکھائی۔ ان لوگوں کو یہ برا عمل بے حد پسند آیا، لہذا لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی بن گئے۔ وہ روزانہ یہ بدفعلی کرنے لگے، یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر سدوم کے علاقے سے گزرتا تو یہ لوگ اس مسافر کو بھی پکڑ لیتے اور انہیں اپنا شکار بنا لیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ گمراہی کے کھڈے میں گرتے چلے گئے۔ یہ لوگ عورتوں کی بجائے مردوں اور لڑکوں سے بدفعلی کرتے اور عورتوں کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ رہی، اور کھلے عام چوک چوراہوں میں شہر میں یہ کام کیا جاتا۔ ان کی ہر محفل میں مردوں کا رقص اور مردوں کے ساتھ عیاشی زنا کرنا ان کا دستور بن چکا تھا۔ اللہ نے ان کی طرف اپنے بندے اور نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے اہل سدوم کو اس گندے عمل سے توبہ کرنے کو کہا اور فرمایا کہ تم لوگ وہ بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے زمین پر کسی نے نہیں کیا۔ تم مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے ہو۔ لیکن قوم لوط پر اس واضح نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ الٹا لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ تم اتنے ہی نیک پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ اہل سدوم کا مردوں سے زنا کرنا اور بدفعلی کرنا صرف ایک گناہ ہی نہیں تھا بلکہ ایک ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے خدائے بزرگ و بتر کے بنائے ہوئے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر رہے تھے اور اس سنگین جرم کی ابتدا کر چکے تھے جس سے افزائش نسل کا قدرتی نظام برباد ہو رہا تھا۔ بہرحال جب قوم لوط کے مردوں نے اپنی عورتوں سے قربت کرنا بند کی اور ان سے اپنی خواہش پوری کرنا چھوڑ دی تو ابلیس کے لیے یہ ایک سنہرا موقع تھا کہ وہ اس قوم میں ایک اور نئے گناہ کی ابتدا کرے۔ لہذا ابلیس نے اپنی بیٹی جس کا نام لاقیس تھا اسے اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ لاقیس شیاطین اور جنات میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ابلیس نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل اختیار کر کے قوم لوط کی ان عورتوں کے پاس جائے جنہیں ان کے مردوں نے چھوڑ دیا ہے، انہیں ہم جنسی کا طریقہ بتائے۔ لہذا لاقیس ایک خوبصورت عورت کی صورت میں ان عورتوں کے پاس آئی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، ہائے میں تباہ و برباد ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے۔
لہٰذا اب میری جوانی، میرا حسن سب تباہ و برباد ہو گیا، اور اب یہ سب یوں ہی رائے گا جائے گا۔ یہ سن کر قوم لوط کی دیگر عورتیں بھی واویلا کرنے لگیں اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگی۔ پھر لاقیس نے ان عورتوں سے کہا کہ ہم بھی ان مردوں سے اسی طرح بے نیاز ہو جائیں گی جیسے وہ ہم سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ ہم سب کو مردوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنی خواہشات کو آپس میں ہی پورا کر لیں گی۔ اس پر ان عورتوں نے لاقیس سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ لہٰذا لاقیس قوم لوط کی ایک خوبصورت اور امیر عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی، اور ان عورتوں کو عورتوں سے ہم جنسی کا شیطانی طریقہ سکھایا۔ اس رئیس عورت کو یہ طریقہ بہت پسند آیا، لہٰذا وہ عورت سدوم اور عمورہ کی عورتوں کے پاس آئی اور ان سب کو بھی اس طرح کرنے کو کہا، اور عورتوں کے درمیان ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا۔ جب ان کے مردوں نے دیکھا کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ ہی اپنی ضرورت پوری کر رہی ہیں تو ان مردوں نے ان عورتوں کو بدفعلی سے منع نہیں کیا اور خود بھی ہم جنس پرستی کے گناہ میں ملوث ہو گئے اور اپنی عورتوں کو بھی اس بدفعلی سے روکا نہیں۔ آخر کار جب قوم لوط سرکشی اور گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے تو اللہ نے ان پر پتھروں اور آگ کی بارش کی، جس سے ان کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے اور عمورہ کی 5 بستیاں تباہ ہو گئیں۔ سدوم اور عمورہ میں ہونے والے اس ہم جنس پرستی کے گناہ کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ تورات اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ سدوم اور عمورہ تاریخ انسانیت کے وہ پہلے علاقے تھے جہاں سے ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا، یعنی ہوموسیکسولیٹی کا آغاز ہوا تھا۔ پھر ابلیس کی بیٹی لاقیس نے اس گناہ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے وہاں کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرست بنا دیا۔ سدوم اور عمورہ کے بعد ہم جنس پرستی کی یہ بیماری قدیم مصر، یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتا چلا گیا۔ دور جدید میں ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ یورپ اور امریکہ حمایت کرتا ہے، جو ترقی یافتہ معاشروں میں بھی بحث کا موضوع ہے، اور اس گھنونے جرم کو حقوق انسانی میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا۔ دراصل اللہ نے ہر جاندار کے نر اور مادہ 2 جوڑے پیدا کیے ہیں۔ یہ نر اور مادہ جوڑے نسل کی بقا کے لیے ہیں اور ان کا آپس میں جنسی ملاپ قدرت کے قانون کے عین مطابق ہے۔ انسانی قانون کسی حال میں بھی اللہ کے قانون کا بدل نہیں ہو سکتا۔ قوانین الہی کے فائدے اور برکات کسی انسانی قانون کے ذریعے حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ آج اس جرم کے حامی اس قانون کو سماج میں درجہ دینے پر خوشی محسوس کر رہے ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قوم لوط کی قوم بھی ایسے ہی خوشی منا رہی تھی اور وہ بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوئی تو وہ قوم نیست و نابود کر دی گئی۔